وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین. مسلم لیگ نون رول آف لا کی بات کرتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی عدلیہ کے فیصلوں کے احترام کی بات کرتی ہے اور احترام کرتی ہے. خواجہ نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. خواجہ صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب کے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان رہنے کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آئینی اور قانونی جواز موجود ہے؟ دیکھیں, آئینی اور قانونی جواز تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی ابھی ہم سزا یافتہ تو ہوئے ہیں لیکن ابھی ہماری اپیل باقی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اپیل میں جو ہے جب داخل کریں گے اور جب تک اپیل کا فیصلہ ہوگا جب تک وہ سزا یافتہ ہی کہلائیں گے. وہ الگ بات ہے کہ اپیل میں وہ جیت جائیں اور جیتنے کے بعد وہ پھر معصوم ہو جائیں تو ظاہر ہے پھر سارا پرانا ریکٹیفائی ہو جائے گا, لیکن جب تک اپیل چلتی رہتی ہے تو بندہ کنوکٹ ہی رہتا ہے جس کو سزا ہوئی ہوتی ہے. اچھا, جو بری ہوتا ہے اس کے خلاف ایکوٹل اپیل فائل ہوتی ہے تو وہ اس وقت تک بری رہتا ہے جب تک اس اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا. پھر جب اس اپیل کا فیصلہ ہو جائے اور یہ طے ہو کہ یہ غلط بری ہوا ہے تو وہ پھر اندر ہو جاتا ہے. تو اب یہاں یہ ہے کہ ان کا یہ موقف کہ جی ابھی ہماری اپیل باقی ہے. اپیل تو کیا, ان کی لک بھی بہت اچھی ہے. اپیل کے علاوہ ابھی ان کے ساتھ دو فائدے اور ہو گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپیل کا 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے. اچھا, ابھی تک ریزنز نہیں آئی, ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی, تو وہ ٹائم جو ہے وہ ان کے حق میں چل رہا ہے. اب ان کے 30 دن اس دن سے شروع ہوں گے جس دن ان کو ججمنٹ کی ڈیٹیلز ملیں گی. اچھا, اب اوپر سے ایک نیا جو ان کو فائدہ مل گیا وہ یہ ہے کہ ججز کی تعداد پوری نہیں ہو رہی. ہمارے 3 جج ہیں سپریم کورٹ کے جو اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر اپیل میں بیٹھنے کے قابل, وہ مطلب ان کی معذرت ہے. ہمارے جمالی صاحب ہیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کافی بیمار ہیں. اچھا, دوسرے ہمارے شاکر اللہ جان صاحب ہیں, وہ الیکشن کمیشن میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فائنلی جب وہاں آئے گا مسئلہ تو پھر کلیش ہو جائے گا انٹرسٹ, تو اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے ہوئے. اچھا, تیسرے جو ہیں گیلانی صاحب, وہ ان کے رشتہ دار ہیں اور ملتان سے ہیں, تو وہ he doesn't want. تو اس طرح سے اب ہمارے پاس وہاں رہ جاتے ہیں 6 جج. تو اپیل میں 9 جج کم از کم چاہیے. 8 بھی ہو سکتے ہیں, لیکن 8 کو اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ اگر 4 دو طرف ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. تو اس لیے ایک مطلب اس طرح رکھا جاتا ہے کہ اگر ایک طرف 5 ہوں تو ایک طرف 4 ہوں, اگر فیصلہ سپلٹ آتا ہے, اور اگر یونانیمس ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, تو اب اس میں کیا ہے کہ 3 جج نئے لینے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے خط لکھا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایک تو لینا ہوگا ہمیں ایڈ ہاک جج, اور وہ سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں, ان کے لیے انہوں نے نام تجویز کیا, اور 2 انہوں نے کہا کہ ایکٹنگ جج. اچھا, اب یہ قانونی چیز ہے, آرٹیکل 181 اور آرٹیکل 182 دونوں میں پروویژن ہے کہ آپ 81 میں ہے ایڈ ہاک جج لے سکتے ہیں اور 82 میں ہے آپ ایکٹنگ ججز لے سکتے ہیں. اور انہوں نے شاید خط بھی لکھ دیا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی ہو گیا ہے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے کہ ان کو اپوائنٹ کرنا, ان کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا, وہ سارا کام پریزیڈنٹ کا ہے. تو پریزیڈنٹ صاحب کو کہے کہ جلدی ہے, ہی ول ٹیک ہز اون ٹائم. تو یہ جو 30 دن ہے یہ تو 60 سے بھی اوپر چلے جائیں گے, اور یہ اپنا براجمان رہیں گے اپنے عہدے پہ اور کام کرتے رہیں گے. ان کے تو مزے ہیں, کیونکہ وہاں تو پر ڈے کا حساب ہے نا. بالکل. بسر صاحب, خواجہ نوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اپیل ہوگی وزیر اعظم رہیں گے تو تب تک مجرم ہی نا. میں دیکھیں سمین, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جو حقائق ہیں کہ سزا ہوئی, سزا کے بعد میں نے آپ کو اپنا ویو پہلے دے دیا کہ عدلیہ, ہم آج بھی کہتے ہیں, خواجہ صاحب میرے بھائی ہیں, کہ آئین سپریم ہے, عدالتیں سپریم نہیں ہیں. ایک ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے جس کے تمام ادارے چل رہے ہیں, اور یہ جو امیونٹی ہے ہمارا آج بھی موقف ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں, انٹرنیشنل ایک بریانہ کنونشن کتابیں, آپ رابرٹ مگابے تھا اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ پنوشے جو چلی کا تھا اس کو اٹھا کے, لیکن یہ ایک الگ سے بحث ہے. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو عدلیہ نے فیصلہ دیا, ہم یہ مجھے ابھی خواجہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی. دیکھیں, اپیل کرنا تو 3 قتل کا جو ملزم ہوتا ہے نا اس کو بھی 3 اپیلوں کا حق ہوتا ہے. ابھی فرض کریں کل ہم اپیل دائر کرتے ہیں, ہمیں وہ انوسنٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں, تو یہ جو کہتے ہیں جی آپ استعفیٰ دے دیں اور مستعفی ہو جائیں اور اخلاقیات, بات صرف یہ ہے کہ اخلاقیات کا لیکچر دینے والوں کو اپنے اپنے گربانوں میں ضرور جھانکنا چاہیے, اور ہمیں قانون اور آئین کا احترام سکھانے کی بجائے ان کو آج اصل میں جلدی اس بات کی ہے. ان لوگوں کا ایک کیس پڑا ہوا ہے. سمین, آپ کو میں ایکچولی بات بتاتا ہوں, 2 چیزیں ہیں, یہ سارا کچھ کیوں ڈرامہ بازی کر رہے ہیں. ان کا ایک کیس پڑا ہوا ہے جن میں باقاعدہ جنرلز نے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے ہم سے پیسے لیے ہیں. او بھائی, آپ لوگ جو فوج کو جنہوں نے معاف نہیں کیا, اور کرپشن اور میاں برادران تو نام دونوں ہیں, کام دونوں کا ایک ہی ہے. یہ تو کرپشن ان کے گھر کی لونڈی ہے. بھائی بات صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک
भट्टी थी लोहे की, आज आप अरब और खरब पति बन गए, आज आप अखलाकियात का लेक्चर लोगों को देते हैं, फिर अब लॉन्ग मार्च। देखें बात ये है समीन, लॉन्ग मार्च इन बेचारे ये भोला भाले बरादरान है दोनों मियां साहबान, वो जो चक्री का मियां नसार है उसके चक्कर में आए हुए हैं, ये इनका जद्दोजहद से क्या तल्लुक है? ये तो दूध पीने वाले लोग हैं। ये अगर लॉन्ग मार्च करना है तो भाई उसको इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहिए और सलीम ज़िया साहब से पूछे मुझे लॉन्ग मार्च की डेट दे दें। नंबर 2, भाई लॉन्ग मार्च की जरूरत ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो तो आज से 2 साल पहले भी आप अगर इस्तीफा दे देते तो आज पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाते। आप एक टिकट में 2-2 मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुकाबला इमरान खान और अदलिया की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च तो नून लीग ने किया था ना। वो कौन सा किया था समीन? वो किया था पूरे पाकिस्तान ने, जिसमें सिविल सोसाइटी भी थी। ये लोग तो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, उनके इशारों पे बाहर निकलते हैं। इनसे तो आज पुलिस वापस ले ले। सलीम ये जहां पे हुकूमत है वो क्या कह रहे हैं आपकी बात के ऊपर? वो तो शुक्र आपने ये दावा नहीं किया, अगर आपका बस चलता बसरा साहब के पाकिस्तान के बानी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जरदारी पार्टी, जरदारी साहब जो है पाकिस्तान के बानी है। ये बातें जो आप हमारे हैं, देखिए आपने बात कर ली, मैं बिल्कुल खामोश था। अब मेरी आपसे दरखास्त है कि थोड़ा सा बर्दाश्त करें, क्योंकि इस वक्त सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि 18 करोड़ आवाम जो है ना आपको बर्दाश्त कर रही है। देखिए आम तौर पर या तो आदमी कहे कि जी सियासत में हिस्सा नहीं लेना है, यहाँ पर हमने जमहूरियत पर हमें कोई यकीन नहीं है, यहाँ पर जिससे जो मर्जी करना है कर ले, और यहाँ पर डिक्टेटरशिप है, यहाँ पर आमिराना हुकूमत तर्ज हुकूमत चलेगी। लेकिन देखें हमारे में तो 100 गलतियाँ सही, आप किसी किस्म की कोई अच्छी मिसाल कायम करते, हमेशा ये हर जगह होता है। मैंने पहले कहा कि अगर इशारा भी मिले, एलिगेशन भी हो, तो वहाँ पर इस्तीफा दिया जाता है। यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेना पड़ेगा न्यूज़ अपडेट्स के लिए, आपसे इसी पर दोबारा से बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक।